ام جمیل جہنمی عورتوں کی سردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ ام جمیل کون تھی، اسے جہنمی عورتوں کی سردار کیوں کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا کیسا گستاخانہ رویہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں وہ کانٹے کیوں بچھاتی تھی، آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم کی وجہ سے جب اس کی موت ہوئی تو اس کے ساتھ ایسا کون سا پر اسرار واقعہ پیش آیا تو لوگوں نے اسے دفن کرنے سے انکار کر دیا، اور ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کیوں کی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کون سا عذاب پیش کیا، اور وہ کس طرح سے آخری وقت میں عذاب سے دوچار ہوا اور اسے کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا۔ ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ناظرین۔ ام جمیل ایک مکہ کے اندر رہنے والی عورت تھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہائی سخت اور ظالمانہ تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کرتی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلمت کے پہاڑ ڈھاتی، اور جہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے جاتے تو وہ اس کے بعد جا کر وہاں زہر اگلتی، اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر اور طرح طرح کے گندے نام دیتی۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آگے آگاہ کرتے ہیں کہ ام جمیل بنو امیہ کے ایک خاندان سے تھی جو کہ بظاہر تو قریش خاندان کا کچھ نہیں لگتا تھا، لیکن مکہ کے سرداروں کا یہ بھی ایک قبیلہ تھا۔ ابو لہب کی بیٹی تھی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ ابو لہب بظاہر تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑے دشمن اور ظالم کی طرح تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح طرح کے ساتھ ظلم کرتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو بظاہر تو اسے خوشی ہوئی، اس نے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کر دیا کہ میرا بھتیجا پیدا ہوا ہے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ ٹک سکی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبوت کا اعلان کیا تو سرداروں کی اپنی سرداری خطرے میں پڑتی نظر آئی، وہ کھلم کھلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ ان میں سے ابو لہب بھی ایک تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے ہتھیار اٹھا لیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم اور آزمائش کی وجہ سے بیمار پڑ گئے۔ 2 دن 3 تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز نہ پڑھ سکے، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات نازل فرمائی جن کا مفہوم یہ تھا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتا دیجئے کہ آپ کے خدا نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ کے ساتھ ناراض ہے۔ تو اس کے بعد ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ام جمیل آ رہی ہے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی، ام جمیل آ رہی ہیں، وہ آپ کو برا بھلا کہیں گی تو آپ آگے پیچھے ہو جائیں۔
یعنی اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیں اور چلے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی مطمئن ہو کر جواب دیا، اے ابو بکر فکر نہ کرو، میں ام جمیل کو نظر نہیں آؤں گا۔ تو اسی طرح سے ام جمیل جب مسجد میں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب ام جمیل پہنچی تو اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ ابو بکر نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ام جمیل واپس چلی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ برا بھلا نہ کہہ سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دشمنی کی یہ طاقت یہاں تک نہ ٹھہر سکی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیٹیوں کو بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس طرح ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، یعنی 40 سال کی عمر سے پہلے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب اور ام جمیل کے بیٹوں سے ہوا تھا، جس کے بعد ام جمیل نے اپنے بیٹوں کو پریشر میں کیا اور ان کو دھمکی دی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ تو انہوں نے دباؤ میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، جس کے بعد وہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیویاں بنی، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور دوست حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کا لقب ملا۔ اس طرح سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دشمنی کی آگ بڑے عرصے تک اگلی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد اور فجر کی نماز کے لیے رات کے اندھیرے میں مسجد نبوی کی طرف جاتے تو ام جمیل دن کو سارا دن کانٹے اکٹھے کرتی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچ سکے، اور رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں وہ کانٹے پھینک دیتی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوں اور آپ نماز کے لیے نہ جا سکیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتی۔ سب یہ انجام وہ اپنی زندگی میں کرتی رہی اور یہ سب کام اپنی زندگی میں اس نے انجام دیے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالی کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے نتیجے میں ابو لہب کو ایک ایسی بیماری لاحق ہوئی جسے طاعون کا مرض کہتے ہیں۔ قریش کے لوگوں اور جو بڑے بڑے مکہ کے سردار تھے انہوں نے خود کو بچانے کے لیے ابو لہب کے قریب نہیں گئے۔ 3 دن تک ابو لہب وہیں دھوپ میں سڑتا اور گلتا رہا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے غلاموں کو کچھ پیسے اور اچھا معاوضہ دے کر بھیجا کہ اس کو اٹھا کر مکہ سے باہر لے جاؤ اور ایک گڑھا کھود کر وہاں دفن کر دو۔ اور ام جمیل کی موت بھی کچھ اسی طرح سے عذاب اور پر اسرار طریقے سے ہوئی، جس سے ناظرین دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ ابو لہب کا ایک بیٹا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ تھا۔ ابو لہب اور اس کا بیٹا کہیں سفر پر روانہ ہونے والے تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت گستاخی کی، یہاں تک کہ اپنی زبان سے گستاخی کرتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 گز کے فاصلے پر رہ گیا تو نعوذ باللہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے تھوکا۔ جب تھوکا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اوپر تو تھوک نہ پڑا بلکہ وہ سائیڈ پر گر گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا تھا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور لے جاؤ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے ہلاک فرما۔ جب وہ بیٹا ابو لہب کے پاس خوشی خوشی پہنچا تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا۔ ابو لہب غمزدہ اور پریشان ہو گیا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے، اب تو میرا بیٹا نہیں بچ سکے گا، لہذا وہ پریشانی کے عالم میں سفر پر روانہ ہو گیا اور اس کا پڑاؤ کہیں رستے میں ہوا تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر درندے ایسے پھر رہے ہیں جیسے آپ کے ہاں گائے بکریاں۔ تو ابو
لہب بڑا پریشان ہو گیا اور اس نے اپنا سامان رکھ کے اس کے اوپر اپنے بیٹے کو سلایا اور اس کے ارد گرد تمام جو ساتھی تھے ان کو سلا دیا تاکہ بیٹا درندوں سے محفوظ رہ سکے۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا ہلاک ہو جائے گا۔ جب ایسا کیا گیا اور دروازے بند کر دیے گئے تو رات کے وقت ایک شیر آیا جو کہ اللہ کے حکم سے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے تمام لوگوں کے چہرے سونگھے۔ ان کو کچھ بھی نہیں کہا، یہاں تک ان کے چہرے پر ایک خراش تک نہیں آئی، بلکہ وہ سامان کے اوپر چڑھا اور ابو لہب کے بیٹے کو چیر پھاڑ دیا۔ تو ناظرین، ہمیں اس ویڈیو سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں وہ اسی طرح سے ہلاک اور برباد ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ناسمجھی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسا الفاظ نہ کہہ بیٹھیں جس سے ہمارے اوپر پکڑ آئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار توبہ کرتے رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں تاکہ تا قیامت ہم کامیاب ہو سکیں۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ اگر ویڈیو میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم اس کے معذرت خواہ ہیں اور ہماری اصلاح آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ والسلام۔